سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کریں گے بلوچستان سے، جس کے علاقے بولان میں قومی شاہراہ پر ڈاکو نے کوچ پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے کنڈکٹر جاں بحق 5 مسافر زخمی ہو گئے۔ کوچ صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ واقعے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ افسوسناک خبر بلوچستان کا علاقہ بولان، جہاں قومی شاہراہ پر ڈاکو نے کوچ پر فائرنگ کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کنڈکٹر جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ 5 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کوچ صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ واقعے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں۔ دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دہشت گرد یا تو قانون کے مطابق ہتھیار ڈال دیں یا پھر ہم ان سے لڑیں گے۔ بلوچستان کا مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے۔ ان کو اپنے ذاتی گھروں کی چوکیداری کے لیے لیویز فورس چاہیے۔ ہم ایلیٹ کلاس اور سردار سے نہیں، بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں گے۔ جن مسنگ پرسنز کی فہرستیں دی جاتی ہیں وہ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مارے جاتے ہیں۔ The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ، نارمل سٹیزن پڑھے نہ، وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے، کیونکہ میں خواص ہوں۔ I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا، اس کو فروغ دوں گا، اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں۔ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی، بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھ سے بات کرو، کھولو میرے پرمٹ، میری بھرتیاں کھولو، یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو۔ No more. We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ Once they know that the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز we are here and we are standing and we are fighting. یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیوڈی میں، کبھی گوادر میں، کبھی تربت میں، کبھی کوئٹہ میں، مسنونگ میں، سوراب میں دہشت گردی ہے، مار کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی ہے، بالکل ڈیٹے دونوں کے مل جاتے ہیں، شکلیں مل، وہی ایک ہی بندے۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا، یہ چلا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، تمام معاملات کو آئین و قانون کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بدقسمتی سے ہم ہارڈ سٹیٹ نہیں۔ کیوں؟ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ایسی ریاست ہے جہاں آئین و قانون سب کے لیے یکساں ہو۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹری ریاست چلا رہی ہو، ہارڈ سٹیٹ میں کوئی اشرافیہ نہ ہو۔ بدقسمتی سے پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ وفادار ہوں۔ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو، جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوں، in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی۔ That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق، جس میں کوئی خواص نہیں ہے، عام اور خاص برابر ہیں، تو یہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی۔ اس ہارڈ سٹیٹ کے اندر سیکیورٹی ہوگی، اسٹیبلٹی ہوگی، اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے۔ وسائل کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ کشمیر کو ملتے ہیں۔
کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور رہے گا. اب بھارت نے کچھ تو کرنا ہے. اب اس نے حقوق کی آڑ میں باریک واردات ڈالی ہے. ریاست نے کالعدم ایکشن کمیٹی سے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, اسمبلی میں آئیں. وہ چاہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر اپنی بات منوائیں. ان کا ایجنڈا سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا. سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے, if you are from کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے, ہمیں کم ملتا ہے. You can't do that. سب سے لاڈلا ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں, ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں, آئین قانون سائڈ پہ, ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ گڈ گورننس کے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے. 1972 میں پاکستان کی آبادی 6.5 یا 7 کروڑ تھی اور 4 صوبے تھے. آج 25 کروڑ کی آبادی ہے, وہی 4 صوبے ہیں. کیا بہتر حکمرانی کو فروغ ملا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ بحث سیاست دانوں کو کرنی چاہیے جو اب حکومت میں ہیں اور ماضی میں حکومت میں رہے ہیں. اگر بہتر حکمرانی کے لیے انتظامی ری سیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہو جانی چاہیے. اگر بہتر حکمرانی کے لیے کسی تبدیلی کی ضرورت پڑے تو وہ ہو جانی چاہیے. لیکن یہ اقدام آئینی اور قانونی طریقہ کار, سیاسی نمائندوں کے ذریعے اور عوامی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ایک بات تو یقینی ہے کہ موجودہ انتظامی اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ ہے جو اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہا. ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں, سیاسی نظام اور آئین پر اعتماد کرنا ہوگا. ہم انشاءاللہ اس کا حل نکال لیں گے. گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی, اس وقت 4 صوبے تھے, آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس. But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio-economic problem, socio-political problem سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے there are so many things that can be done because that grievance, that issue turns into violence. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم کوئی میڈل نہ جیت پائے, 9واں نمبر لے پائے. ارشد ندیم کی پہلی تھرو ضائع, دوسری 77.41 میٹر, تیسری تھرو 75.39 میٹر رہی. اس طرح ارشد ندیم کی بہترین تھرو 77.41 میٹر رہی. جیولن تھرو کا فائنل 12 ایتھلیٹ شریک ہوئے. سری لنکا کے رمیش تھارنگا نے گولڈ میڈل جیت لیا. رمیش تھارنگا نے 89.75 میٹر کی تھرو کے ساتھ سونے کا تمغہ جیت لیا.
भारत के नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन थ्रो 85.83 मीटर की नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत के ही यशवीर सिंह की तीसरी पोजीशन रही। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में होने वाले जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को शिकस्त पर उनके अहले खाना का कहना है कि अरशद कंडीशन के मुताबिक तैयार नहीं थे। मियां चन्नू में अरशद नदीम के आबाई गांव में उनके घर में कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो के मैच की स्क्रीनिंग की गई। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए अहले इलाका भी उनके घर पहुंच गए। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया होने के बावजूद भी दुआओं का सिलसिला जारी रहा। अलबत्ता दूसरी और तीसरी थ्रो में वो कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। उनके भाइयों का कहना था कि अरशद नदीम ने मुल्क के लिए 11 मेडल जीते हैं। खेल में हार जीत होती रहती है। अरशद दोबारा मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को सेमीफाइनल में कैनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा जहरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुई। ग्लासगो में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर इनाम शेख को इंटरव्यू में कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतना बाइस फ़ख्र है। आइंदा कोशिश होगी कि गोल्ड मेडल भी जीतूं। कोच निसार अहमद ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग में ये पाकिस्तान का पहला मेडल है। फातिमा जहरा ने कहा कि इस्लामिक गेम्स में भी वो मेडल जीत चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री क्रिएट की है। पहले भी मैंने इस्लामिक गेम में पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मेडल हासिल किया था और इस दफ़ा कॉमनवेल्थ में भी हासिल किया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है और मेरे जो है घर वाले मेरे कोच जो पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ये मैंने जो ब्रोंज लिया है इसको मैं गोल्ड में भी तब्दील कर सकती हूँ। आप तो फातिमा के कोच हैं, फातिमा ने मेडल जीता है, आपके क्या तासरात हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमारा मेडल आया, पहला वुमेन का मेडल। और इसी तरह इसने इस्लामी गेम में माशाल्लाह फर्स्ट वुमेन का इसने मेडल लिया था ब्रोंज। और माशाल्लाह इधर भी कॉमनवेल्थ गेम में भी बहुत अच्छा खेली और मेडल लिया, ब्रोंज मेडल लिया और फर्स्ट वुमेन है जिसने ये मेडल लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरां वज़ीर आला भी रहे हैं। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर है कि ज़िम्मेदारी कबूल की जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGI-SPR ने जो कुछ कहा उसकी मुकम्मल तौसीक़ करता हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, वज़ीर दाखिला और DGI-SPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का सियासी पहलू भी है। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। सिस्टम खुद कह रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, जिसे आप हाइब्रिड निजाम कहते हैं, वो आपको चार्जशीट कर रहा है। जो DGI-SPR ने कहा है मैं उसको फुली एंडोर्स करता हूं कि ओवर द इयर्स दहशतगर्दी उसको फेस जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। सिविलियन स्ट्रक्चर है वो उस तरह का कमिटमेंट का इजहार जो है नहीं कर रहा। हाइब्रिड निजाम की सक्सेस में जो है हमारी इस वक्त मौजूदा हालात में निजात है। जब मोहसिन नकवी कहे मतलब निजाम को चार्जशीट कर रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे इंटरिम पीरियड में which was a longer interim period, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर खुद थे। साइड लाइन पे खड़े होके आवाजें लगाना वो उतना ज्यादा मौसर नहीं हो सकता जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कबूल करना। इंटीरियर मिनिस्टर साहब 3-3.5 साल से सिस्टम के साथ वाबस्ता है। स्वाए बयान देने के या ब्लेम जो है अपोर्शन करने के लिए किसी और के ऊपर, उसके अलावा मेरा ख्याल है इस ब्लेम को ओन करने की जरूरत है। इसमें निशानियां सिस्टम के जाने की हैं या नहीं है कि यहाँ से अब 4 साल हो गए? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिस्टम के जाने की कोई निशानियां हैं। जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और दूसरे 4-5 लोग 6 लोग जो मैटर करते हैं इस सारे सिस्टम के अंदर, दे मस्ट गेट टुगेदर एंड फाइंड आउट कि हमने क्या करना है। पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, ये बात भी बड़ी ऑब्वियस है। वो तो पहले बिलावल भुट्टो बहुत नाराज है कश्मीर के मामले पर। वो तो कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई हुकूमत गिराने के लिए आ जाएंगे। मुझे इलेक्शन में मतलूबा नताइज नहीं मिले तो मैं उसके लिए धमकियां देनी शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि फिर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। ये लेवरेज करना पोजीशन अपनी किसी सिचुएशन में और उससे अल्टीमेटली जो है मजीद नुकसान स्ट्रक्चर को पहुंचाना। आपने उन्हें कहा कि अलीम खान साहब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है तो इस बयान के साथ इस्तीफा दें और हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मरी से मुजफ्फराबाद की सड़क क्यों नहीं, मैं उस सड़क में मैंने कहा कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, पिछले 2.5 साल से मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दफा काबीना के अंदर ये इशू नहीं उठाया कि ये सड़क बनानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से कहें, वजीर आजम है कि
پھر وہ سیلف رسپیکٹ میں سے استعفیٰ لے لیں اپنی کابینہ سے. ان کو ڈسسیٹسفیکشن ہے، کہیں کہ مجھے اجازت نہیں دی گئی پچھلے 2.5 سال میں اس سڑک بنانے کی، پر میں استعفیٰ دیتا ہوں، مزے بھی اقتدار کے اٹھاؤں اور ساتھ جو ہے میں اس کو کرٹیسائز بھی کروں. آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہو جائے گا، پیپلز پارٹی بھی آپ کو سپورٹ کرتی رہے گی اور معاملات آپ کے اداروں کے ساتھ بھی چلتے رہیں گے. یہ دراڑیں نہیں ہیں. نہیں، دراڑیں ہیں. دراڑیں صرف اس لیے ہیں کہ جو بگر پکچر جو ہے ہم اس کی اونرشپ نہیں لے رہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کی ساکھ کا فیصلہ انصاف سے ہوگا. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق تمام شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کرے. پولنگ اسٹیشنز کے نتائج اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھے. بولے کشمیر کے عوام کی مشکلات فوری ختم ہونا چاہیے. انٹرنیٹ بینکنگ بحال ہونا چاہیے. کھانا، دوا، ضروری سامان اور دیگر چیزیں ان تک پہنچنی چاہیے. احتجاج کارروائی کا سلسلہ فوری معطل ہوگا. اگر آپ اس سب سے اتفاق کرتے ہیں تو 2 اگست کو تیر پر مہر لگائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہونے دیں گے. سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب. بولے کبھی نہیں کہا راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں، کہا ایکشن کمیٹی والے مشکوک اور فورن فنڈنگ پر چل رہے ہیں. رانا ثنا نے کہا کہ 2 اگست کے انتخابات آزاد کشمیر کے مستقبل کے لیے اہم ہیں. چناری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے عوامی خدمت کا ماڈل آزاد کشمیر میں بھی لائیں گے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ عوام نے اسے کیوں مسترد کیا. مظفر آباد میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود اسی نظام کا حصہ ہے اور اہم آئینی عہدوں پر فائز ہے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم گئے تو سب اکٹھے جائیں گے. راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ 2 اگست کو نون لیگ کامیابی حاصل کرے گی. جے یو آئی کمیر مولانا فضل الرحمان نے کشمیر میں کمیٹی سے اپیل کی ہے کہ حکومت کو مزید مہلت دیں، بڑا اقدام نہ کریں. ویڈیو بیان میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کشمیر میں احتجاج 2 ماہ سے جاری ہے. کمیٹی نے ثالثی کی درخواست کی. کمیٹی نے مجھ پر اعتماد کیا مگر حکومت نے کوئی اہمیت نہ دی. حکومت طاقت کے ذریعے تحریک کو چلنے پر ڈٹی رہی. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے صبر اور برداشت کو سلام پیش کرتا ہوں. بولے ریاستی ادارے خون کے بجائے صلح و آشتی کی طرف آئیں. قومی عوامی تحریک کے صدر ایاز لطیف پلیجو نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان سندھ کی تقسیم کی سازش اور وفاقی اکائیوں کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. وفاقی حکومت تمام صوبوں کو برابر کا آئینی اور سیاسی احترام دے. سندھ کی تقسیم کا ہر منصوبہ ناقابل قبول ہے. سدیانی تحریک کی جانب سے ہیرآباد سے پریس کلب تک نکالے جانے والی ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ایاز لطیف پلیجو کا کہنا تھا کہ مجوزہ 28ویں ترمیم اگر صوبائی خود مختاری، وفاقی توازن یا آئین کے بنیادی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے تو قومی عوامی تحریک اس کی بھرپور مخالفت کرے گی. سندھ ایک تاریخی، تہذیبی اور جغرافیائی وحدت ہے. لسانی، انتظامی یا سیاسی بنیادوں پر سندھ کو تقسیم کرنے کی ہر کوشش قومی یکجہتی کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ جلال پور کینال سمیت دریائے سندھ پر بننے والے تمام منصوبے جو سندھ کے حصے کے پانی کو متاثر کرتے ہیں قبول نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جعلی لائسنس اسلحہ اسکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے. پولیس کے مطابق جعلی اسلحہ لائسنس گھر میں تیار کیے جا رہے تھے. اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے پشاور میں جیو نیوز کی نمائندہ نادیہ صبوحی سے. نادیہ بتائیے گا جعلی اسلحہ لائسنس بنائے گئے تھے اور ان کی تعداد کیا ہے؟ کیا صرف گرفتار 2 افراد ہیں اس میں ملوث؟ دیکھیے جی، جعلی اسلحہ لائسنس جو بنانے کا کام وہ کافی ٹائم سے یہاں پر ایک گھر میں کیا جا رہا تھا، جس میں محکمہ داخلہ کا جو اسلحہ لائسنس کے سیکشن میں جو سرکاری ملازم ہیں 2 ان کے اہلکار ان کے بھی ملوث ہونے کا بتایا جا رہا ہے. یہ 80,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک کا اسلحہ لائسنس بنا کر دیتے تھے، جبکہ ملزمان میں سے ایک کو تو گرفتار کیا گیا ہے. 2 ملزمان مجموعی طور پہ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے خلاف FIR بھی کی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہیں. جبکہ یہ جو اسلحہ لائسنس بنانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ جعلی لائسنس بنا کے دے رہے تھے تو اس سے خاصیت خیبر پختونخوا میں چونکہ پہلی دہشت گردی والا معاملہ ہے سر اٹھا رہا ہے اور جو اس سے اسلحہ زیادہ ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا.
کہ لوگوں کے پاس اسلحہ زیادہ جا سکتا ہے. CCPO کے مطابق چونکہ ملزمان کو گرفتار کر لیے گئے, تحقیقات کی جا رہی ہیں, تو اس میں جو بھی ملوث ہوا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. جبکہ محکمہ داخلہ کو پولیس نے ایک مراسلہ جاری کیا جس نے کہا گیا کہ اس کی آپ کوئی کمیٹی بنا کے رپورٹ پیش کریں کہ ہوا کیا. تو اس میں بھی محکمہ داخلہ جو ہے وہ اس کی جو ہے رپورٹ بھی پیش کرے گا. جو کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی اس کے بعد باقی جو ہے دیکھا جائے گا کہ اس میں مزید کہاں کہاں صوبے میں کہیں اور بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. کوئی ایسے مختلف جو اضلاع ہیں اس میں تو کہیں یہ لائسنس نہیں بنائے جا رہے جس سے صوبے کی جو دہشت گردی والا عنصر ہے اور جو امن و امان کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. جی بہت شکریہ نادیہ صبحی, آپ نے اپڈیٹ کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا. امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. امریکی اخبار کے مطابق یہ حملے اس ویکنڈ پر متوقع ہیں جو کئی روز جاری رہ سکتے ہیں اور ان کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کابینہ میٹنگ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی انہیں اشتعال دلا رہے ہیں اور ان کا یہ اعتماد کمزور پڑتا جا رہا ہے کہ ایران سے ڈیل کی جا سکتی ہے. صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں, اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں اور غلط نمائندگی کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایران پر سخت فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر سخت حملے کیے تو قدامت پسند بتدریج کمزور ہو جائیں گے. What is the status of talks? Who from the administration is talking to the Iran? But they break their word so often. Steve is talking, Jared, we have very good people. JD's involved, very strongly involved. We have great people talking. Marco's involved. Because they say talks aren't happening. Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discussed nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I'll say, why do they say that? All they do is make me angry. You know, you just make me angry. Any other questions? Do you believe that you can reach a deal with Iran, given that you talked about how disloyal they are? I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day, the 5 missiles were shot. We knocked them down, but we were in the midst of a negotiation. I mean, I'm waiting for Steve to call me. How's the negotiation going? And instead, I got a call from Pete that they just shot 5 missiles at one of our bases in Jordan. And we have bases in Jordan. Fortunately, our people operated the. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے اہم انفراسٹرکچر پر حملوں سے خبردار کر دیا. ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایرانی فوج کے پاس صلاحیت بھی ہے اور ارادہ بھی. جامع منصوبہ تیار ہے. ایران کی خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا, امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا. غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اپنے بیان میں خاتم الانبیاء بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا کہ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم و ملزوم ہے. براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ لاپتہ ہوئے, جن میں سے 8 کی لاشیں مل گئی ہیں. کنکوڈیا میں ڈرون سے 4 مزید لاشوں کی نشاندہی ہوئی. صبح 4 لاشیں ملیں, 3 میتیں اسکردو پہنچا دی گئیں. براڈ پیک پر مزید 2 لاپتہ کوہ کی تلاش جاری ہے. پاک فوج کے ہیلی ریسکیو مشن کے ساتھ ساتھ زمینی سرچ آپریشن میں سول ریسکیو ٹیمز بھرپور معاونت کر رہی ہیں. صوبائی وزیر سیاحت نیک نام کریم نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لاپتہ کوہ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مشن کے دوران بیمار ہونے والے اطالوی کوہ کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا. جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں, پاکستانی باکسر فاطمہ زہرا نے کامن ویلتھ گیمز کی 60 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ جیت لیا. فاطمہ زہرا نے کوارٹر فائنل میں نیوزی لینڈ کی حریف کو شکست دی, لیکن سیمی فائنل میں انہیں کینیڈا کی باکسر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیم میں پاکستان کی فاطمہ زہرا کو سیمی فائنل میں کینیڈین باکسر نے شکست دے دی.
پہلے راؤنڈ میں حریف باکسر کو 4-1 کی برتری حاصل تھی. دوسرے راؤنڈ میں ریفری نے مقابلہ روک دیا. فاطمہ زہرا ایونٹ میں کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئیں. ویمن کی 60 کلو گرام کیٹیگری کے کوارٹر فائنل میں فاطمہ زہرا نے نیوزی لینڈ کی جارڈن ولسن کو ہرایا تھا. 2014 کے بعد کامن ویلتھ باکسنگ ایونٹ میں یہ پاکستان کا پہلا تمغہ ہے. فاطمہ زہرا باکسنگ ایونٹ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتنے والی پہلی خاتون بن گئیں. سی ایم پنجاب سوئمنگ اکیڈمی کے تیراکوں کے درمیان اب مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ننھے سوئمرز کہتے ہیں کہ پہلے پانی سے ڈر لگتا تھا, ڈبکیاں ماری, ڈر ختم ہو گیا. سوئمنگ سے انجوائے کیا اور اب مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ اس کو کریں, آپ کو پہلے ڈر لگے گا پانی سے, اگر ڈر ختم ہو گیا آپ بہت اچھا کر پائیں گے. لاہور کے انٹرنیشنل سوئمنگ کمپلیکس میں سی ایم پنجاب سوئمنگ اکیڈمی میں مختلف ایج گروپ کے 800 سے زائد سوئمرز ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. 2 ماہ کی ٹریننگ کے بعد اب ہر ایج گروپ میں مقابلے کرائے جا رہے ہیں. ننھے سوئمرز پانی میں ڈبکیاں مار کر بہت پرجوش رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب ڈر خوف ختم ہو چکا ہے, سوئمنگ کا مزہ آ رہا ہے. جو پہلے مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں کہیں ڈوب نہ جاؤں وغیرہ وغیرہ, اور یہاں پہ آ کے میرا ڈر بھی ختم ہو گیا. ایسے ہونے چاہیے تاکہ جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے پارٹیسپیٹ کریں, اور جو ان کی جو چیزیں جو وہ نہیں کر پاتے وہ ان کے جو ہے وہ زیادہ امپروو ہو سکے. اور میں وہاں سے تھینکس کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہمیں جو بچوں کے لیے سوئمنگ اکیڈمی کھولی. یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اسپیشلی سمر ویکیشنز میں. سمر ویکیشنز میں جو بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں اسکرینس اور ٹی وی یہ سب بہت یوز کرتے ہیں. یہ سوئمنگ نائس اسپاٹ ہے, اور میں روز 5 o'clock آتا ہوں, 7 o'clock تک اپنی ہیلتھ اور ویلتھ کا خیال رکھتا ہوں. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام جاری سوئمنگ سمیت دیگر کھیلوں کی اکیڈمیز کے مقابلوں کا انعقاد مرحلہ وار کیا جائے گا. کیمرامین جواد حیدر کے ساتھ سہیل عمران, جیو نیوز لاہور. عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سہ روزہ عرس اختتام پذیر ہو گیا. عرس میں ملک بھر سے زائرین نے شرکت کی. آخری روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گلوکاروں, ادیبوں, فنکاروں میں ایوارڈ تقسیم کیے. عبدالرزاق میمن رپورٹ کریں گے. برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 283ویں عرس کے دوران ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. مزار کے احاطے میں زائرین شاہ بھٹائی کے کلام کو سن کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے. عرس کے دوران گھڑ سواری اور ملاکھڑے کے مقابلے شہریوں کی دلچسپی کا مرکز بنے رہے. ادبی محافل میں ادیبوں, دانشوروں شاہ بھٹائی کی شاعری پر روشنی ڈالی. مقررین کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے پیغام سے امن و محبت, بھائی چارگی کا درس دیا. آدھا لک لطیف چاہیے پان گھنی روچے لطیف سچی کے کدی تو چلے. بڑے بڑے شاعر گزرے, کبھی بھی عورتوں نے اپنی اسٹوری کا, عورتوں کو کسی نے بھی اپنی اسٹوری کا ہیرو نہیں بنایا. شاہ عبداللطیف نے جو سورمیاں اپنی کہی ہیں, 7 سورمیاں ہیں, وہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی. جیسے ہمیں عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے نا, عورت نے شاہ نے اس کو اوپر رکھا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عرس کے آخری روز گلوکاروں, ادیبوں, شاعروں میں ایوارڈ تقسیم کیے. ساتھی رپورٹر علی نعیم, کیمرامین قاضی شکیل اور افضل خان کے ساتھ عبدالرزاق میمن, جیو نیوز, مٹیاری, بڈشاہ.